أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا تتخذوا یہودیاں ولا نصرانیاں اولیاء۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہودیوں اور نصرانیوں یعنی کہ عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ یہودی اور نصرانی یہ بہت شرارتی اور سازشی لوگ تھے۔ خاص کر یہودیوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نبوت اتاری گئی تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور ان کے راستے میں طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے اور انہوں نے اس دور میں بہت سے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو ایک دو دور بابل کے بادشاہ بخت نصر انہیں وہ جب بادشاہ تھے ان کو طاقت ملی تو انہوں نے یہودیوں کی سازشوں کی وجہ سے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کا قلعہ کما کر دیا، ان کو تہس نہس کر دیا، قتل و غارت کی۔ ایک اور جو ہے نا آگے جا کے ٹائٹس روم کا بادشاہ تھا، اس نے بھی اپنے دور میں اسی وجہ سے یہودیوں کا قتل عام کیا، ان کو تقریباً ہر طرح سے ان کی تباہ و بربادی کر دی۔ بچے کچھ جو چند یہودی رہ گئے تھے۔ اس کے یہ تو سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے واقعات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو اس میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ تو یہ جو قبیلے تھے ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ میں حملہ کسی بھی قبیلے پہ حملہ کرے گا تو مل کر اس کے خلاف جہاد کریں گے، اس کے خلاف مل کر لڑائی کریں گے۔ لیکن یہ یہودی سازشی تھے، یہ اندر ہی اندر سے مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے۔ جب جنگ بدر ہوئی تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، اپنے بندے نکال لیے۔ اس کے بعد جنگ احد میں بھی انہوں نے جو ہے نا اندر ہی اندر سے جو نا کافروں کا ساتھ دیا، اور جنگ احزاب یعنی جنگ خندق میں انہوں نے بھی جو ہے نا کافروں کا ساتھ دیا۔ بنو قینقاع 2 ہجری میں بنو قینقاع اپنی شرارتوں سازشوں کی وجہ سے مشہور تھے۔ ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مسلم عورت ایک یہودی سنوار کے پاس گئی، انہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، شرعی نقاب، تو اس یہودی نے
عورت سے بدتمیزی کی۔ عورت نے چلانا شروع کر دیا تو ایک مسلمان نے سنا ہے، جب ان کی پکار سنی تو غصے میں آ گئی، اس سنار یہودی کو قتل کر دیا۔ اس کے بدلے میں اس قبیلے کے اور لوگ، یہودی کے قبیلے کے اور لوگ آگے، اور اس نے مسلمان کو بھی قتل کر دیا۔ جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے بنو قینقاع قبیلے کا محاصرہ کر لیا، اور اس کے بعد محاصرے کے دوران جب بنو قینقاع نے مذاکرات کیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، مدینہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ اس کے بعد 4 ہجری میں ایک اور واقعہ بنو قریظہ کے ساتھ ہوا۔ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے 2 ساتھی شہید کر دیے بنو قریظہ قبیلے کے لوگوں نے۔ تو اس پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے بنو قریظہ کا بھی محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرے کے دوران وہ قلعے میں محصور تھے وہ، اور لیکن مسلمان عام میدان میں تھے، لیکن بنو قریظہ یہودیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خوف ڈال دیا، تو انہوں نے مذاکرات کرنا چاہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ تم بھی مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چل جائے۔ کیوں؟ اس کے بعد 5 ہجری میں جنگ احزاب کے موقع پر بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر جو ہے نا مقابلہ کریں گے، لیکن بنو نذیر نے کافروں کا ساتھ دیا۔ اس میں بھی 1 مہینہ تک مدینے کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن جب خندق انہوں نے دیکھی تو حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی خندق اور اتنا منصوبہ سازی وہ مسلمانوں وہ ہم فتح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد جب جنگ احزاب ختم ہوئی تو بنو نذیر کا بھی مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، اور ان کا فیصلہ یہ ہوا کیونکہ انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تھا، ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد 7 ہجری میں فتح خیبر، جو بچے کچھ یہودی تھے ان کا بھی قلعہ کما کر دیا، وہاں بھی مسلمان فتح یاب ہوئے۔ تو مدینے میں بالکل ایک مثالی ریاست مدینہ قائم ہوگی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ یہودی جو تھے یہ سازشی تھے، سازش میں مشغول رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتے رہتے تھے کہ ان کو کامیابی نہ ہو۔ اس بنا پر یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ تو اب یہ یہودی جو ہٹلر نے جب یہودیوں کو مارا اور قتل و غارت کی، تقریباً 90% یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا، تو بچے کچھ یہودی جو جن کو بے سر و سامان تھے، دنیا میں کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو فلسطین کے مسلمانوں نے انہوں نے اپنے ہاں ان کو جگہ دی، رہنے کی جگہ دی۔ تو پہلے تو وہ رہتے لیکن اندر سے سازشیں کرتے رہے۔ انہوں نے جب مضبوط ہو گئے تو انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور اپنی ریاست قائم کر لی۔ 1947 میں یہ ریاست قائم نہیں تھی۔ یہ اس کے بعد جب مضبوط ہو گئے ہیں اور انہوں نے
عیسائیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سازش کی اور بڑی طاقتیں ان کے ساتھ مل گئیں تو انہوں نے اپنا ریاست کا قیام کر لیا۔ اب وہ پورے عرب ریاستوں پہ وہ قابض ہیں۔ 5 ملکوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اردن کی زمین پہ بھی قبضہ کیا ہے، شام کی زمین میں بھی کیا ہوا ہے، لبنان کی زمین پہ بھی کیا ہوا ہے، مصر کی زمین پہ بھی کیا ہوا ہے، اور فلسطین تو ویسے ہی ان کے پاس ہے۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ مسلط رہیں اور ہم دوبارہ مدینہ منورہ پہ جائیں جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ 2 دفعہ یہ پہلے تباہ ہو چکے ہیں اور تیسری دفعہ انشاءاللہ یہ دوبارہ تباہ ہو گئے۔ جب حجاز کے پاس پہنچیں گے تو اس کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، تو پوری دنیا سے مسلمان آ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو شکست فاش دی جائے گی، اور اس پر دوبارہ مسلمانوں کا تسلط ہو جائے گا پوری دنیا پہ، اور مسلمان راج کریں گے۔ اور جب مسلمان دوبارہ یہ اب قرآن اور سنت کو چھوڑ دیں گے تو پھر مسجدیں غیر آباد ہو جائیں گی، تو مسلمان اس وقت پھر قیامت آ جائے گی۔ تو یہی بتانا تھا کہ آج کل یہ یہودی اور نصرانی اکٹھے ہیں، مسلمانوں پر تسلط کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے ہیں، ان کی اداروں کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ مقروض بناتے ہیں اور اپنے مطالبات بناتے ہیں۔ یہی جو ہے نا ہمارا مقصد اور مسلمان مجاہدین کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان کا تسلط ختم کریں اور مسلمانوں کا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ گروہ جو دنیا سے نیکی کا حکم کرے گا اور برائی سے روکے گا، اور وہی کامیاب ہوگے۔ تو اس وقت مجاہدین یہی کام کر رہے ہیں دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان کی مالی اور دعاؤں میں